الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6، 7، 8 تلاوت کی گئی. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا حاصل یہ ہے، کیا انہوں نے یعنی کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جیسی طاقت ابھی تک تم کو بھی نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی. اتنی ساری نعمت پر ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا. اور ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب اتارتے، پھر وہ کافر اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے بھی دیکھ لیتے، پھر بھی کافر لوگ تو یہی بات کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہی ہے. اور وہ کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سب قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی ڈھیل نہیں دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اس رسول کو انسان کے بجائے فرشتہ بناتے تو ہم اس کو بھی لازمی طور پر آدمی ہی کی شکل بناتے، اور ہم ان کو انہی شبہات میں پھر مبتلا کر دیتے جس شبے میں وہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے نبی، پکی بات ہے کہ تم سے پہلے رسولوں کا مخالفین کی طرف سے مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان مذاق اڑانے والوں کو
اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے نبی ان کافروں سے فرما دو تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ اے نبی تم ان سے پوچھو کیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت میں ہے، کون اس کا مالک ہے؟ پھر وہ جواب نہ دے تو آپ ہی جواب دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا اپنے ذمے میں لازم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خود اپنے لیے نقصان کا سودا کر رکھا ہے سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور رات اور دن میں جتنی بھی مخلوقات آرام پاتی ہے وہ سب مخلوقات اسی اللہ تعالیٰ کی مالکی میں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو پوری طرح سننے والے، ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اے نبی تم کہو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو میں مدد کرنے والا مقرر کروں جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اے نبی یہ بھی کہو کہ مجھ کو تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب لوگوں میں سب سے پہلا حکم ماننے والا بن کر میں رہوں، اور تم شرک کرنے والوں میں ہرگز شامل مت ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم کہہ دو اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم۔ جس شخص پر سے اس قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا گیا یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پہلی اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جن لوگوں کو قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے وہ تو قرآن کے اوپر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایمان لے ہی آتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو سچا مانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ قرآن جبرائیل امین لے کر کے آئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ قرآن حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، ہم میں سے کسی نے نہیں سنا۔ یہ قرآن حضور نے صحابہ کو سنایا، ہم میں سے کسی نے بھی اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی توفیق سے ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم ہی سے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اب پچھلے زمانے میں ایسا ہوا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ حضرت آپ اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب لے آؤ، ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو درخواست کی، اللہ نے تورات کتاب عطا فرمائی۔ یہ تورات کتاب لکھی ہوئی تھی، تختی میں لکھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے یہاں سے دی گئی۔ اب جو چیز لکھی ہوئی دی جائے اس کو آدمی دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، اندر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ حضور کی عجیب و غریب نرالی شان ہے کہ اللہ نے ہمارے حضور کو جو قرآن عطا فرمایا وہ قرآن لکھا ہوا نہیں دیا تھا۔ یہ قرآن جبرائیل نے اپنی نورانی زبان سے، جیسی بھی جبرائیل کی نطق ہو، حضرت جبرائیل نے آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، لکھوایا نہیں، صرف سنایا جبرائیل نے آ کر۔ اور جتنا جبرائیل سناتے وہ فوراً حضور کو یاد ہو جاتا تھا اللہ کی توفیق سے۔ پھر جب جبرائیل سنا کر کے چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لکھنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ کو تمام کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس زمانے میں عرب کے اندر لکھنا پڑھنا یہ تو بہت بڑی بات تھی، 100 میں ایک آدھ کو لکھنا پڑھنا آوے۔ تو چند صحابہ تھے، انگلی پر گن سکو اتنے، کہ جن کا کام قرآن کو لکھنے کا تھا۔ جبرائیل آئے، سنایا، حضور کو اللہ نے یاد کرا دیا، جبرائیل چلے گئے، حضور وہ لکھنے کے ایکسپرٹس، ماہر صحابہ کو بلاتے اور فرماتے کہ لکھو۔ اب وہ صحابہ لکھنا شروع کرتے۔ اب اس زمانے میں کاغذ بھی بہت کم ہوتے تھے، آج کی طرح نہیں کہ کاغذ کی کوئی کمی نہیں ہے، کاغذ بھی بہت کم ملتا تھا۔ تو صحابہ لکھنے کے لیے کیا کرتے، کبھی کوئی صحابی اونٹ کی چوڑی ہڈی لے کر کے آتا، یہ پٹھ کی طرف کی ہڈی ذرا چوڑی ہوتی ہے، وہ ہڈی سوکھی ہوئی وہ لاتے اور ہڈی پر قرآن کی آیت لکھتے۔ کبھی ایسا ہوا لکڑی لے آئے، پٹیا لے آئے اور لکڑی اور پٹیے کے اوپر قرآن لکھ لیا۔ کبھی ایسا ہوا درخت کے بڑے بڑے پتے لے آئے، اس پر قرآن لکھ لیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ درخت کی چھال نکالی گئی اور چھلکوں کے اوپر قرآن کو لکھا گیا۔ کبھی ایسا ہوا کپڑا اس پر لکھا گیا اور کاغذ ملا تو کاغذ پر لکھ دیا گیا۔ اس طرح لکھتے لکھاتے قرآن مجید پورا حضور نے لکھوایا۔ جتنا حضرت جبرائیل آ کر کے سناتے، جبرائیل کی بات حضور کو یاد ہو جاتی، پھر جبرائیل کے جانے کے بعد حضور اس کو لکھوا لیتے۔ باقاعدہ کاغذ کے اوپر پورا قرآن ایک ساتھ جو لکھا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لکھا گیا۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کام انجام دیا کہ سارا قرآن ایک جگہ جمع کروا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی الگ الگ کاغذوں پر 7 کاپی بنوائی اور دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں 7 کاپیاں بھیج دی ایک ایک کہ اب لوگ اس میں سے نقل کر لو قرآن مجید کو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اب دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید ملتے ہیں، ہم اندر دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پریس نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ نقل کرو اور ہاتھ سے لکھو،
تو بہت مشکل ہوتا تھا لکھنا۔ اندازہ لگاؤ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 قرآن لکھ کے تیار کروائے تھے، اور وہ 7 قرآن دنیا میں الگ الگ جگہ بھیج دیے۔ اس میں سے ایک قرآن تاشکن کے اندر ہے آج بھی، ایک قرآن اس میں سے ترکی کے اندر ہے۔ اس طرح 7 جگہ حضرت عثمان نے وہ قرآن بھیجے تھے۔ یہ دونوں قرآن الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں جو حضرت عثمان نے لکھوائے تھے۔ پھر بعد کا زمانہ آیا کہ لوگوں نے اسی میں سے نقل کیا، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر لکھ لیتا تھا، جس کو قرآن چاہیے وہ کسی کے قرآن میں سے نقل کر لے اور لکھ لے۔ اس طرح دنیا میں زمانہ چلتا رہا۔ ہم یہ جو قصہ سنتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حکومت چلاتے تھے مغل خاندان میں، سب سے لمبی حکومت اورنگزیب کی رہی ہے، 50 سال وہ اکھنڈ بھارت کے، غیر منقسم ہندوستان، انڈیوائڈ انڈیا کے وہ بادشاہ رہے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پورے 50 سال۔ لیکن 50 سال کے زمانے کے اندر حکومت کے خزانے سے کبھی انہوں نے اپنا خرچہ نہیں لیا۔ قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور لکھ کر کے اس کو لوگوں کو دیتے تھے، اور اس پر جو ہدیہ ملتا تھا اس سے اپنا گزران چلاتے تھے۔ اورنگ آباد شہر میں آج بھی وہ روم بتلایا جاتا ہے، تہہ خانے کے اندر ہے، جس میں بیٹھ کر کے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ باہر تو بادشاہ کے پاس 50 کام آوے، اتنی بڑی حکومت ہے، تو قرآن لکھنے کا ٹائم ہوتا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ بھوئرے میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر کے دروازہ بند کے قرآن لکھتے رہتے تھے۔ اس طرح اس زمانے میں ہاتھ سے ہاتھ قرآن لکھنے کا زمانہ تھا۔ جس کو بھی قرآن چاہیے ہاتھ سے لکھ کر کے نقل کر لے۔ یہ مبارک سلسلہ امت میں چلتا تھا۔ ایسا ایک ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کچھ ورق الحمدللہ میرے پاس بھی ہے پرانے زمانے کا۔ پھر زمانہ آ گیا پریس کا۔ جب پریس آیا تو پھر قرآن چھپنے شروع ہوئے، پھر آسانی ہو گئی، اور اتنی آسانی ہو گئی کہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ قرآن مجید چھپنے لگے اور دنیا میں تقسیم ہونے لگے۔ ایک زمانہ آیا کہ اسلام کے دشمنوں نے ایک ناپاک پلان بنایا دنیا سے قرآن کو ختم کرنے کا۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ مارکیٹ میں سے قرآن خرید کے اس کو جلا ڈالو، دریا میں ڈال دو، تاکہ کوئی قرآن باقی نہیں رہے اور مسلمان قرآن کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ تو انہوں نے ہزاروں قرآن خریدے۔ تعداد اس زمانے میں جب نیا پریس تھا، آج سے 150 سال پہلے، تقریباً 4 لاکھ کے قریب قرآن ہندوستان میں انگریزوں نے جلائے اور پانی میں ڈبوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو کہا کہ کیا پاگل پنا کرتے ہو، تم قرآن کو خرید کے جلاؤ گے، ڈبوؤ گے، لیکن جن معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا ہے اس کو تم کیسے ختم کرو گے؟ یہاں تو 7 سال کے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، 8-10 سال کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ان کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو کیسے جلاؤ گے، اس کو کیسے پانی میں ڈبوؤ گے؟ تو پھر انہوں نے وہ سلسلہ بند کر دیا۔ اس طرح آج بھی دنیا کی بہت سی لائبریریوں کے اندر ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن ہیں، اور لکھنے والوں نے بھی کمال کر دیا، عجیب طریقے سے لکھے، لوگوں نے عجیب محنت کی۔ بعض لوگوں نے ایسی محنت کی کہ پورا قرآن صرف 30 پیج کے اوپر لکھا، ایک پیج پر ایک سپارہ، 30 پیج پر 30 سپارے لکھے۔ ایسی محنت بھی کی اللہ کے بندوں نے، کرنے والوں نے، ہمارے یہاں مدرسے میں وہ موجود ہے۔ بعض لوگوں نے ایسی محنت کی کہ پورے قرآن کی ایسی سیٹنگ کی کہ ہر لائن چالو ہوئے تو الف سے چالو ہوئے، ایسی سیٹنگ کرتے گئے۔
پورا قرآن کا ہر پیج ہر لائن الف سے چالو ہوئے، اس کو الفی قرآن کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے محنت کی تو پورے قرآن کی ہر لائن ہر پیج واو سے چالو ہوئے، واوی قرآن اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہے، میرے پاس بھی ہے اس طرح کا الفی واوی، ایسے ایسے قرآن لکھنے کے اوپر محنت کی۔ قسم خدا کی کسی قوم نے اپنی کتاب پر اتنی محنت نہیں کی جتنی مسلمانوں نے قرآن پر محنت کی۔ ہر طرح کی انہوں نے بازی لگا دی، راتوں کی رات اور سالوں کے سال لگا دیے اللہ کی اس مقدس اور مبارک کتاب کے واسطے، اور اپنی جنت سجا لی۔ اور جنہوں نے حفظ کے ذریعے سے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا، وہ تو ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی نعمت اور دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بات فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ یہودی، یہ اسلام کے دشمن، یہ یوں کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے قرآن اتارا تھا، یعنی تورات اتاری تھی، کیسی تورات اتاری؟ لکھی ہوئی۔ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لکھا ہوا قرآن آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ ایمان نہیں لانے کے بہانے تھے ان یہودیوں کے۔ حضور کے زمانے کے اندر انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل ان کو ایمان لانا نہیں ہے۔ اگر اللہ تورات کی طرح آسمان سے لکھا ہوا قرآن اتار دے، جنت کے پیج اور کاغذ پر قرآن کو لکھ کے اتار دیتے، اور یہ دشمن ہاتھ لگا کے دیکھتے کہ اچھا اللہ کے یہاں سے لکھا ہوا آیا، تو ابھی یہ یوں کہتے کہ تو ہماری نظر بندی کسی نے کر دی ہے، یہ قرآن نہیں کوئی اور چیز ہے۔ جن کو ایمان نہیں لانا ہو اس کے لیے بہانے ہزار ہوا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دوسری بات یوں کہی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانے تھے تو انسان کو اللہ نے نبی بنایا، ایسا کیسا کام کیا اللہ نے؟ انسان اللہ کے نبی بنے۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ انسان کو نبی بنانا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نبی کسی فرشتے کو بنا دے، اور فرشتہ دنیا میں اللہ کا نبی بن کر کے آتا، انسان کیسے اللہ کے نبی بن جاوے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے کو نبی بنا دیں تو ان میں سے کسی میں ہمت ہے فرشتے کو آنکھ سے دیکھنے کی؟ کوئی دیکھ سکتا ہے فرشتے کو اپنی آنکھ سے؟ جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس، اتنے بابرکت، اتنے نورانی انسان، ایسے نورانی بشر، اس کے باوجود زندگی میں جب جبرائیل جیسے فرشتے کو پہلی مرتبہ حضور نے زیارت کی تو حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ حضور بے ہوش ہو گئے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھ کر کے۔ تو کیا یہ انسان کمزور دیکھ سکے گا فرشتے کو؟ ذرا سی لائٹ، ہماری اوور کیپیسٹی ہماری آنکھ کے سامنے آ جائے، ہماری آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ لائٹ کو عربی میں نور کہتے ہیں، نور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ حرم میں دیکھیں گے، مکہ مدینہ میں، وہاں جتنی بھی لائٹیں ہیں اس پر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کی لائٹ ساری اللہ کے قبضے میں ہے، نور اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ تو ایک انسان کی آنکھ اتنی کمزور کہ یہ اوور کیپیسٹی لائٹ اگر آنکھ کے سامنے آ جائے تو آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو فرشتے کا نور، فرشتے کی لائٹ، فرشتے کی روشنی کتنی پاورفل، یہ انسان کیسے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اور جو فرشتہ رسول بن کے آوے اور نظر نہیں آوے اور بولے کہ لوگوں قرآن پڑھو، لوگوں یہ کام کرو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو دکھتا کچھ نہیں ہے، خالی آواز آتی ہے۔ ابھی گھر میں ایسا ہوئے تو لوگ گھر خالی کر دیتے ہیں کہ گھر میں دکھے کچھ نہیں اور آواز آوے تو لوگ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر نبی ایسے آتے کہ دکھے نہیں اور خالی آواز آوے تو کون ان کے قریب کھڑا رہتا؟ سب کلومیٹر کی میٹر دور بھاگ جاتے۔ اور اگر اس نبی کو اللہ اس فرشتے کو اللہ انسان کی شکل دیتے تو پھر وہی جھگڑا
کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، فرشتہ ہے کہ انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کی بڑی حکمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجے۔ اس لیے کہ کوئی فرشتہ رسول ہوتا اور وہ ہم کو کہتا بھائی 5 نماز پڑھو، تو فرشتے کو لوگ کیا جواب دیتے؟ تو جا، تجھے بھوک لگتی ہے فرشتہ؟ وہ کہتا نہیں مجھے تو بھوک نہیں لگتی ہے۔ تجھے نیند آتی ہے؟ کہا مجھے تو نیند نہیں آتی، چونکہ فرشتے سوتے بھی نہیں، فرشتے کھاتے بھی نہیں، فرشتے پیتے بھی نہیں، فرشتوں کو کوئی حاجت نہیں، اللہ نے ان کو ایسی مخلوق بنائی۔ تو انسان کیا جواب دے دے؟ تجھے کیا خبر بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، نیند کیا چیز ہوتی ہے، تھکن کیا چیز ہوتی ہے؟ فرشتے کی بات کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک انسان کو نبی بنایا تاکہ کوئی انسان بہانہ نہ کر سکے۔ حضور کھاتے تھے، پیتے تھے، آرام کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، گھر والوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، تاکہ کسی کو یہ سوال کرنے کا موقع نہیں دے کہ یہ نبی تو ہمارے جیسے تھوڑے ہی ہے۔ آج کوئی بڑے مولانا آ جاوے اور لوگ کہہ کے دیکھو نا حضرت تو اتنی نفل پڑھتے ہیں، تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے میں نے حضرت میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے میں ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پڑھے، ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو فرشتہ ہوتا تو لوگ کیا 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 کہتے؟ انسان میں جب لوگ ایسا جواب دیتے ہیں تو فرشتہ اگر رسول ہوتا تو لوگ کیا جواب دیتے؟ اسی لیے اللہ کی یہ بڑی حکمت ہوئی کہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، بلکہ نبوت کا تاج اللہ نے انسانوں کے سر کے اوپر رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ انسان اتنا خوش نصیب ہے کہ نبیوں کی برکت سے اللہ کے فرشتوں پر انسان کا درجہ اونچا ہے۔ فرشتے یقیناً معصوم ہیں، نورانی ہیں، مقدس ہے، لیکن جتنے اللہ کے نبی ہیں ان نبیوں کے مقابلے میں فرشتوں کا درجہ بہت کم ہے، بہت نیچا ہے۔ تو پھر تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو تمام فرشتوں سے بہت اونچا ہے۔ حضور کے درجے کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، نہ جبرائیل، نہ اسرافیل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، کوئی نہیں پہنچ سکتا حضور کے مقام عالی کے اوپر۔ مکہ کے دشمن رات دن حضور کی مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی، اے نبی یہ لوگ آپ کی مذاق اڑاتے، آپ پر ہنستے، آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، صبر کرو۔ آپ سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے تھے، ہر نبی نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، ہر نبی کا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا۔ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، صبر کر لو، یہ مذاق ایک دن عذاب بن کے آئے گا اور اللہ ان کو عذاب میں برباد کر دے گا۔ آج بھی یہی ہے کہ جب نبی کی مذاق اڑائی گئی تو آج کے دور میں بھی جو نبی کی دعوت لے کے چلے گا، قرآن سکھائے گا، لوگوں کو نبی کی سنت سکھائے گا، نبی کے بتائے ہوئے مسئلے مسائل سکھائے گا، لوگ ان کی بھی مذاق اڑائیں گے، لیکن ان کو بھی صبر کر کے کام کرنا ہے۔ لیکن مذاق اڑانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ مذاق کب عذاب بن جاوے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ مذاق اس انسان کی مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کی مذاق ہے، اور خدا کے دین کی مذاق کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرم اور مہربانی کرنا اپنے ذمے میں اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرم کروں گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب اللہ نے آسمان زمین اپنی مخلوق بنائی تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک کاغذ لکھا، ایک نوشتہ لکھا، ایک تقدیر لکھی۔ کیا لکھا؟ کہ یہ قانون میرے واسطے۔ وہ خدا کسی قانون کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کرنے کے بعد، آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد
خود اللہ نے اپنے لیے ایک ضابطہ اور قانون لکھا. کتنے بڑے مہربان اللہ. اور اس قانون میں خدا نے کیا لکھا؟ لن تغضب غضبی علی رحمتی او کما قال. کبھی میرا غصہ میری رحمت پر غالب نہیں آئے گا اور آگے نہیں بڑھے گا. ہمیشہ میری رحمت آگے رہے گی، میرا غضب اور غصہ پیچھے رہے گا، اور میری رحمت میرے بندوں پر آگے رہے گی. کتنے اللہ مہربان، کتنے رحم و کرم کرنے والے کہ وہ اپنے لیے یہ ضابطہ اور قانون بنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں، کسی چیز کی پابندی اللہ کے لیے نہیں، لیکن اللہ نے خود اپنے لیے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم و کرم کروں گا، اور میری رحمت آگے رہے گی اور میرا غصہ پیچھے رہے گا. یہی تو رحمت ہے. جو لوگ کھلم کھلا خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے، نعوذ باللہ اللہ کی بے ادبی کرتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دنیا میں نعمت دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. یہ خدا کی رحمت ہے کہ رحمت آگے چلتی ہے، غصہ پیچھے رہتا ہے. ورنہ قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ دنیا میں ایک آدمی بھی خدا کے خلاف بولتا تو اس پر فوراً عذاب آ جاتا ہے. ایک آدمی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا، زمین پھٹتی اور وہ زمین میں دھسا دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے رحم کرم کرنے والے. نافرمانوں کو، اپنے خلاف بولنے والوں کو، اپنے نبی کو گالیاں دینے والوں کو، ان کو بھی اللہ رحمت سے نوازتے، دنیا میں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، موج مزے سے رکھتے ہیں، تندرستی سے، عزت سے رکھتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا انصاف آخرت میں کریں گے. دنیا میں تو رحم و کرم ہم کرتے چلے جائیں گے، اور آخرت میں ایمان والوں پر رحم و کرم ہوگا. وہاں ایمان شرط ہوگی. دنیا میں ہر ایک کے لیے رحم و کرم، اور آخرت میں رحم و کرم صرف ایمان والوں کی ہوگا. اسی لیے ہمیں تو یہی امید رکھنے کی کہ اللہ وہاں بھی رحم و کرم سے ہمارا کام چلتا رہے، فضل و کرم سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلاتے کہ رات اور دن میں کتنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی آرام پاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ ساری دنیا کو کھلاتے ہیں، کسی کے کھانے کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، سب کو کھلانے والے اللہ. اور قیامت کے دن جو عذاب سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ کی سمجھو اس پر بڑی مہربانی اور رحم و کرم ہو گیا. اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم مسلمان بن کے رہو، شرک کرنے والے بندے بن کر مت رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل، اسلام کامل عطا فرمائے. شرک سے اللہ اپنی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، برزخ میں بھی اپنے رحم و کرم کا ہمارے ساتھ برتاؤ فرمائے. بھئی اس ہفتے کے اندر بھی بہت سے اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے. ایک تو گزشتہ پیر کی مجلس کے بعد دنیا کے ایک بہت بڑے عالم دین مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے اجل خلفاؤں میں سے تھے. بہت بڑے آدمی تھے. مکہ میں، مدینہ میں ان کا پورا خاندان ہے. وہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے، وہیں انتقال ہوا، پھر ان کو مدینہ پاک میں دفن کیا گیا. دوسرے حضرت مولانا معین الاسلام صاحب کٹک اڑیسہ میں رہتے تھے. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا معین الاسلام صاحب سال میں ایک مرتبہ اس علاقے میں ان کا سفر بھی ہوا کرتا تھا. ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی کل پرسوں
یہاں مانک پور ٹکولی میں جو مدرسہ ہے اس کے شیخ الحدیث مولانا عبد الرحیم صاحب جو راجستھان کے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آج یہاں کٹھور جو مدرسہ ہے جامعہ حقانیہ، اس کے محتمم الحاج قاسم موٹا عمر جی کا آج انتقال ہو گیا۔ ابھی 9 بجے ان کا جنازہ تھا، اور اس محلے میں انور بھائی کھمباتی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائیں، اور امت کو اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائیں، اور جو اللہ کے نیک بندے حیات ہے اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہر طرح کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کروا دی، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہن اس وقت بے سہارا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت اور نصرت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو عصمت عفت کی حفاظت فرما، ان کی نصرت اور مدد اور خدمت کرنے والوں کی بھی مدد فرما، ان کی بھی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہے اس کو ناکام فرما دے، معطل فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم میں اہل حق سنی مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما، روافض اور خوارج کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر طرح کے فتنے جھگڑوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر نوع کی ترقیات کے ساتھ جاری ساری قائم دائم فرما۔ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، جماعتوں کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما۔ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں سے بنا دیا، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد پورے فرماؤ، ان کی تکلیفوں کو دور فرماؤ، ہمارے محسنین متعلقین رفقا کو جزائے خیر عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم اور فضل سے قبول فرما۔
آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔